آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے آگے بہت ساری آیات میں سود کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ سود کھانے والے ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ تو اس میں کچھ بنیادی باتیں سمجھنا ضروری تھا ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے۔ تو ایک بات تو میں نے عرض کر دی کہ سود کی تعریف کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں۔ تو وہ آپ حضرات نے سمجھ لیا تھا کہ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا، اور سود کی دوسری قسم وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اب اس دور میں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، خاص طور پر بینکوں میں جو لوگ سودی نظام چلاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے بینکوں کا نظام سود پر مبنی ہے، اور بڑے بڑے تاجر لوگ اور وہ ان سے سود لیتے ہیں، یعنی پیسے لیتے ہیں سود کے اوپر، اور پھر اس کے بعد بینکوں کو سود دیتے ہیں، اور سارا عملہ جو ہوتا ہے وہ اسی سود کے اوپر چلتا ہے۔ تو اب یہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ موجودہ دور کا جو سودی نظام ہے اس کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سود اصل میں وہ منع تھا کہ جو قرضہ صرفی قرضہ لیا جاتا تھا، مطلب اگر بندہ اپنی ضرورت کے لیے کوئی قرضہ لیتا تھا اور اس پر جو مطالبہ کیا جاتا تھا سود کا، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں، بڑی جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا، وہ پہلے میں ان کی بات سنا دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موجودہ دور کا جو سود ہے نا یہ حرام نہیں ہے، موجودہ بینکوں کا جو سود ہے خاص طور پر۔ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجودہ دور کا جو تجارت کے لیے قرضوں لیے جاتے ہیں پھر سود دیا جاتا ہے، اس کا تو رواج ہی نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ ایک بندہ غریب ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کسی بندے امیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یار مجھے قرضہ دے دو ہم کھانا کھا لیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں قرضہ دوں گا لیکن مجھے تم اتنا سود کے ساتھ قرضہ واپس کرو گے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، تو ظاہر بات ہے ظلم ہے۔ تو اسے چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ تعاون کرتا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ سود کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یا مثلا ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے علاج معالجہ کروانا ہے، بیمار ہے یا گھر میں کوئی فرد اس کا بیمار، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کسی سرمایہ دار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دو تاکہ ہم علاج کروا لیں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں ساتھ سود کے طور پر دیں گے، واپس دیں گے۔ تو کہتے ہیں یہ ظلم تھا، تو لہٰذا اس کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صرفی قرضہ پر سود لینا۔ صرفی قرضہ یعنی اپنی ضرورت کے لیے کوئی بندہ قرضہ لے اور اس پر وہ سود کا مطالبہ کرے تو یہ حرام ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں تجارتی قرضوں پر جو سود کا معاملہ ہے، لین دین ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ لہٰذا آج بینک میں کوئی میں یا آپ یا غریب بندہ چلا جائے تو اسے کبھی بھی بینک والے وہ قرضہ نہیں دیں گے، بلکہ سرمایہ داروں کو، تاجروں کو، بڑے بڑے کمپنیوں کو وہ قرضے دیتے ہیں۔ آگے وہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر دیکھو جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس سے جو انہیں پرافٹ ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ پرافٹ وہ بینک والوں کو دے دیتے ہیں، تو لہٰذا سود کے ساتھ وہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اتنی بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مختصر یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی موجودہ دور کا جو سود ہے یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں راج نہیں تھا، کیونکہ یہ تجارتی قرضوں پر سود کا معاملہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں رواج کس چیز کا تھا؟ صرفی قرضوں پر سود کا، کہ کوئی بندہ ضرورت کے لیے قرضہ لیتا تو اس کے بعد وہ سود کا مطالبہ کرتے، تو اس کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا۔ لہٰذا جس چیز کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا تو مولوی لوگ اس کو کیوں جو ہے نا وہ حرام قرار دیتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اعتراض ہے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر ظاہری نظر میں دیکھا جائے تو ان کی باتیں بڑی صحیح معلوم ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے اس مغالطے کے اندر آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر مغالطہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ توجہ رکھیں گے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت اگر کسی چیز پر حلال یا حرام ہونے کا حکم لگاتی ہے نا، تو شریعت اس کی جو حقیقت ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کے حلال حرام ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ شریعت ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتی کہ اس معاملے کی ظاہری شکل و صورت کیا بن رہی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ مثلا شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے نا جی۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا رواج تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں انگور کا شیرہ نکالتے، اسے پھر پکاتے اور اس کی شراب بنتی اور لوگ اس کو پیتے تھے۔ اتنی بات سمجھا گئی؟ آج آپ کو بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو جی یہ جو موجودہ دور کی شراب ہے جی، بیئر برانڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جی، تو یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ شراب بناتے تھے تو اصل میں وہ کوئی صفائی ستھرائی کا لہٰذا خیال نہیں تھا، مشینیں جدید مشینیں صفائی والی نہیں تھیں، ہیں جی،
تو لہٰذا آج مشینیں آ گئی ہیں، تو لہٰذا آج کی جو شراب بنتی ہے وہ بڑے صاف ستھرے ہو کر اور بڑی ان کی صفائی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بیئر برانڈ اور دوسری تیسری یہ شرابیں تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، لہٰذا شراب حلال ہونی چاہیے۔ تو کیا کوئی بندہ اس کو مانے گا؟ تو بولو یار نہیں، جڑے سوتے ہو نہ بولو، جاگ دے بولو، ہے جی؟ کوئی بندہ مانے گا اس بات کو؟ نہیں نہ مانے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے نہیں مانے گا بھائیو کہ شریعت نے شراب کی جو حقیقت ہے نا اس کو پیش نظر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل مسکر حرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آ جائے وہ حرام ہے۔ اب تا قیامت جو بھی چیز ایسی وجود میں آئے گی جس سے نشہ پیدا، وہ کیا ہو جائے گی؟ خواہ اس کا نام وہ بیئر رکھ لو، برانڈ رکھ لو، کوئی بھی نام رکھ لو، شریعت نام کو نہیں دیکھے گی، ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھے گی، بلکہ شریعت جو اس کی حقیقت ہے اس کو دیکھے گی کہ اس کی حقیقت اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ لہذا جو بھی چیز جس سے نشہ آئے گا وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ ایک مثال اور لیں، خنزیر حرام ہے کہ نہیں؟ بولو نا، شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ دیکھا جاتا ہے سود کے جو جواز کی بحث کرتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے جواب ہیں اگر آپ ان کو ذرا غور سے سنیں تو۔ جو لوگ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شریعت نے جو خنزیر کو حرام قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حفظان صحت کے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، اس وقت خنزیر گندے رہتے تھے، گندگی میں لیٹتے تھے، لہٰذا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا اب ان کے فارم بن گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ملازم رکھے ہیں، بڑی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا جاتا ہے، لہٰذا اس لیے آج کا جو خنزیر ہے اس کو حرام نہیں ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو بولو کوئی مسلمان اس کو مانے گا؟ نہیں۔ ایک بندہ گیا، بہت پرانی بات ہے، ایک بندہ گیا حج کے لیے، تو جب وہ مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کے پھر مدینہ جا رہا تھا، راستے میں نا وہ مختلف جگہوں پر قیام کے لیے انہوں نے جگہ بنائی تھی، تو وہ وہاں پر ٹھہرا، تو ایک عربی آدمی تھا نا، اس نے وہ بھی حج کے لیے آیا ہوا تھا، تو وہ جب اس سرائے میں ٹھہرا نا تو اس نے اپنی زبان میں نا گانا گانا شروع کر دیا ہے جی، تو اس کی آواز بڑی بری تھی۔ تو وہ جو یہاں ہندوستان کا جو بندہ گیا ہوا تھا نا وہاں حج کرنے کے لیے، وہ سنتا رہا، تو بعد میں وہ لوگوں کو کہنے لگا یار آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے، یہ جو بدو لوگ ہیں ان کی آواز بڑی بری ہے، تو حضور پاک نے اس وجہ سے گانے کو حرام قرار دیا ہے اور منع کیا ہے، اگر میری آواز سنتے تو اللہ کے نبی گانے کو حرام قرار نہ دیتے۔ سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ بولو نا، سمجھ آئی؟ اب جو سود کو جائز قرار دیتے ہیں نا ان کی یہی مثال ہے بڑی، حالانکہ یہ جو باتیں دونوں نے کی ہیں دونوں باتیں غلط ہیں، توجہ رکھنا ذرا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سود کی حقیقت کیا ہے، جیسے شراب کی حقیقت کیا ہے، کلو مسکر حرام، اور وہ چیز جس سے نشہ ہے وہ کیا ہے؟ حرام۔ اب سود کی حقیقت کیا بھائی؟ سود کی حقیقت یہ ہے کہ قرضہ دے کر اس سے زیادتی کا مطالبہ کرنا، اس کا کوئی عوض نہ ہو، ہاں جی، کلو زیادت لا یقابلها عوض، ہر وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو، کوئی بدلہ نہ ہو، اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ اب خواہ وہ صرفی قرضہ لیا جائے اس پر مطالبی کی جائے زیادتی کا، یا تجارتی ہے جی پیداواری قرضہ لیا جائے اور اس پر زیادتی کا مطالبہ کیا جائے، سود اور ربا کی تعریف ان دونوں پر صادق آتی ہے۔ سمجھائی کہ نہیں آئی؟ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ خواہ صرفی قرضہ لے کر اس پر زیادتی کا مطالبہ کیا جائے یا پیداواری تجارتی قرض لے کر اس کے اوپر زیادتی کا مطالبہ کیا جائے، ان دونوں کے اندر ربا کی حقیقت پائی جاتی ہے، سود کی حقیقت ہے پائی جاتی۔ لہٰذا کوئی بندہ اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لے اور اس پر کوئی بندہ زیادتی کا مطالبہ کرے، یہ بھی سود اور حرام ہے۔ اگر کوئی تجارت کے لیے پیداوار کے لیے اگر کوئی بندہ قرضہ لے اور اس پر سود کا مطالبہ کرے، سود دے یا کوئی مطالبہ کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ امید ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ ایک بات تو یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ سود کی حقیقت کیا ہے، لہذا سود کی حقیقت دونوں چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرضوں پر سود کا لین دین نہیں تھا، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی بالکل یہ بینکوں کا جو نظام ہے یہ موجود تھا، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ جو عرب کے قبیلے تھے ان کا آپس میں قبائلی سطح پر سود کا لین دین ہوتا تھا، اور ان کے تجارتی باقاعدہ قافلے ہوتے تھے، کبھی شام میں جاتے کبھی یمن میں جاتے، اور وہ ان کی باقاعدہ جیسے آج کل مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں اور اس میں شیئر ہوتے ہیں، کئی لوگ افراد مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اس دور کے اندر بھی بالکل یہ تجارتی قافلے جو تھے، یہ آج کی جو کمپنیاں ہیں جو مشترکہ طور پر کاروبار کرتی ہیں ان کی مثال تھی۔ ایک قافلہ تیار ہو جاتا، اس میں جتنے بھی قبیلے کے افراد ہوتے تھے وہ اپنا اپنا مال جمع کرتے، حتیٰ کہ بعض لوگ وہ بھی ہوتے تھے جو 10-10 لاکھ دینار قرضہ لے کر اس قافلے میں شامل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب نفع ہوتا تھا تو جتنا جتنا کسی کا کوئی پیسہ ہوتا تھا اس کے مطابق اس کو نفع ملتا تھا، اور جو قرضہ لینے والا ہوتا تھا وہ کئی گنا سود کے ساتھ پھر قرضہ واپس کرتا تھا۔
نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہٰذا یہ کہنا جو اس زمانے میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تجارتی قرضوں پر سود کا لین دین نہیں ہوتا تھا، یہ بات غلط ہے، ہوتا تھا۔ اور یہ سیدنا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک صحابی رسول ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے پاس لوگ بڑے بڑے رقمیں جو ہے نا بطور امانت کے رکھواتے تھے۔ تو جب کوئی بندہ رکھوانے کے لیے آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ میں جو تمہارا مال اپنے پاس رکھوں گا نا بطور امانت کے نہیں، بلکہ یہ میرے پاس قرضہ ہے، تمہاری طرف سے میرے پاس قرضہ ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے تھے، ایک امانت رکھوانے والے کا فائدہ ہوتا تھا، اور جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی فائدہ ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر امانت بندے کے پاس ضائع ہو جائے نا تو اس کے اوپر ضمان نہیں ہوتا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی ہے نا، باوجود دیکھ بھال کے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کرو امانت رکھی ہے ضائع ہوگی تو امانت رکھوانے والے کا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن قرضہ جب دے گا نا قرضہ، تو اب ضمان ہوگا کہ اگر رقم وہ خواہ ضائع ہو جائے اس کے پاس رہے، اس نے قرضہ واپس کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ بڑی بڑی رقمیں رکھتے اور آپ آگے تجارت کرتے، پھر اس کے بعد واپس ان کو مال کرتے۔ مطلب یہ پہلے تو جو سود کا نظام تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب یہ اس طرح۔ اور جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد کے ذمے کتنے واجب الادا ہیں، تو فرماتے ہیں 22 لاکھ دینار آپ نے لوگوں کے دینے تھے۔ کتنے؟ 22 لاکھ دینار۔ تو پھر وہ سارے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اس زمانے میں بھی تجارت کے لیے قرضے لیے جاتے تھے، تجارت کے لیے قرضے ہاں جی۔ اب ایک بندہ مجھے بتاؤ، ایک بندہ 10 لاکھ دینار لے کے ایک کمپنی کے اندر جمع کرا رہا ہے، اس زمانے کی جو کمپنی ہے، تو کیا وہ کھانے پینے کے لیے لیتا تھا، علاج معالجے کے لیے، تجارت کے لیے؟ تو لہذا صغرا کبرا دونوں غلط ہیں۔ یہ جو انہوں نے ملایا نا، یہ دو چیزیں ملائیں، اور جی اس وقت تو صرف صرفی قرضے کے لیے جاتے تھے، تجارتی قرضے نہیں لیے، یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں بنیادی طور پر۔ اور دوسرا جو سود کی حقیقت ہے جی، ربا کی جو حقیقت ہے، وہ دونوں قسموں کے اندر کیا ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ سود خواہ وہ صرفی قرضے پر لیا جائے یا کہ تجارتی قرضے پر لیا جائے، وہ کیا ہے، حرام ہے۔ باقی ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔